الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب جواز الركعتين قبل المغرب. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں مغرب کی نماز کے وقت کے تعلق سے حدیث پڑھی گئی تھی. مغرب کی نماز اول وقت پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس لیے کہ اس کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. لیکن کیا اذان اور اقامت، مغرب کی اذان ہونے کے بعد اور اقامت سے پہلے 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے؟ آج کا باب یہی ہے، مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا جواز جائز ہونا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء وفي رواية إلا قليل وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وأبو داود. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ مسجد کے کھمبوں کی طرف دوڑتے تھے، جلدی کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تو لوگ یہ رکعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان بہت تھوڑا وقت تھا. اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی چیز کا یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے جلدی آتے تھے اور دوسرے نمازوں کی بنسبت تو گویا مغرب کی نماز اور یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کم وقت ہونا چاہیے، جلدی پڑھنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ جب آتے تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے کھمبوں کے پیچھے مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہوتے تھے. آپ ان کو دیکھتے بھی تھے، کہتے ہیں پڑھتے تھے، آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں. اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں عام طور پر یہ تھا. اور اسی سے علماء نے کہا ہے کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے اور صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے. تو یہی سوال کیا ان کے شاگرد نے ان سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 2 رکعت پڑھتے تھے مغرب کی فرض نماز اور اذان کے درمیان؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن آپ نے نہ ہم کو منع کیا نہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا. دیکھیے یہاں جواب صحابی کا کیا ہے، دیکھا نہیں اور حقیقت میں اس کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اس کو سنت کہا کس بنیاد پر کہ ہم لوگ پڑھتے تھے آپ کے سامنے، آپ دیکھتے بھی تھے لیکن آپ نے نہ منع کیا اور نہ حکم دیا، یعنی یہ سنت ہوئی. میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا قول ہو، آپ نے کہا ہو، دوسرا ہے کہ آپ نے کیا ہو، تیسرا ہے کہ آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا، آپ نے دیکھا لیکن منع نہیں کیا، آپ اس سے راضی رہے کیونکہ شریعت آپ کے ذریعے آئی ہے. اس لیے اگر کوئی چیز خلاف شرع تھی تو آپ کو منع کرنا تھا، لیکن آپ جب منع نہیں کرتے تھے تو یہ بھی حدیث ہے.
اور اسی لیے صحابی نے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیا ہی ہو، بلکہ آپ نے ان کو دیکھا اور منع نہیں کیا، گویا یہ بھی سنت ہے، گویا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی سے علماء نے کہا ہے کہ مغرب کے، اور لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت سنت جو ہے یہ بہت مختصر پڑھنا چاہیے، کہ وقت مغرب کی اذان اور اس کے فرض نماز کے درمیان جو وقت یہ مختصر ہے، اس لیے 2 رکعت سنت، یہ 2 رکعت جو ہے یہ مختصر پڑھنا چاہیے، اور صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اور اسی سے ایک چیز اور نکلتی ہے، کہتے ہیں یبتدئون السواری، کھمبوں کی طرف دوڑتے تھے، لیکن گویا مسجد میں بھی آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسی جگہ نماز نہ پڑھنا چاہیے کہ جہاں جدھر سے لوگ زیادہ گزریں اور ان کو گزرنے میں دقت ہو۔ آپ کو دیکھنا ہی چاہیے کہ کھمبے کے پیچھے یا ایسی جگہ جہاں لوگ گزرتے نہ ہو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ دوسری حدیث ہے، صحابی نے پوچھا ہے، عن عبداللہ بن مغفل ان رسول اللہ قال صلوا قبل المغرب رکعتین ثم قال صلوا قبل المغرب رکعتین ثم قال عند الثالثة لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنۃ، رواه احمد البخاری۔ اور دوسرے حدیث میں ہے، وفی روایت بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالثة لمن شاء۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ دیکھیں یہاں حکم بھی آ گیا، پہلی حدیث میں صحابہ کا عمل ہے صرف، لیکن یہاں حکم ہے، آپ نے کہا کہ مغرب سے پہلے، مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ پھر فرمایا، دوسری بار فرمایا یہی بات کہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو۔ پھر تیسری بار بھی 3 بار یہ بات آپ نے کہی، لیکن تیسری بار جب کہا تو لمن شاء کہا، یہ اس کے لیے جو چاہے، یعنی گویا اس نماز کا وہ مقام نہیں ہے جو سنن رواتب جو ہم لوگ کہتے ہیں، 12 رکعتیں ہیں، 10 یا 12 رکعتیں ہیں جن کو سنن رواتب کہتے ہیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد، اس جگہ پر یہ نہیں ہے، اتنی اہم نہیں ہے، اس میں آپ نے اجازت دی ہے۔ وہ 10 یا 12 رکعتوں سے آپ نے کہا ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جس دروازے سے چاہے جانے کہے گا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن یہاں جو آپ نے کہا کہ جو چاہے، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس کا وہ مقام نہیں، لیکن اس کی اجازت ہے، اور اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کبھی آدمی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے، اس لیے کہ آپ نے اس میں اجازت دی کہ آدمی جو چاہے اس کو پڑھے، تو کبھی آدمی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے، اسی لیے آگے بڑھا کراہیۃ ان یتخذها الناس سنۃ، ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کو ایک دم لازم سمجھ لے، کہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سنن رواتب جو ہیں 10 یا 12 رکعتیں ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی مقام ہے اور ان کی بھی اجازت ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، عصر کی فرض نماز سے پہلے بھی 2 رکعت سنت حدیث میں ثابت ہے، اور اس کا بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عصر کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، اس کی بھی حدیث میں بہت فضیلت ہے، اس کی بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا ہر 2 نماز کے درمیان 2 رکعت، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذان کے درمیان نماز کا مطلب یعنی اذان اور اقامت، اس کو آپ نے 2 اذان کہا، بین کل اذانین صلاۃ، کہا ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان آدمی کے لیے جائز ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھ لے۔ جہاں سنن رواتب ہے، جیسے ظہر میں آپ فرض نماز سے پہلے 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنن رواتب میں سے ہے، اسی طرح اور جتنے فجر سے پہلے 2 رکعت ہے وہ الگ ہے، لیکن آپ نے عام بات کہی کہ ہر دو اذان کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت یہ مشروع ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت کسی بھی نماز میں، اذان اور اقامت کے درمیان اگر آدمی چاہے 2 رکعت پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھیے، اسی لیے آپ نے اپنے مؤذن سے کیا کہا تھا، عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال اجعل بین اذانک و اقامتک نفسا یفرغ الآکل من طعامه
فی محل ویقضی المتوضی حاجتہ فی محل. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ جو حکم ہے یہ آپ نے باقاعدہ جو تعلیم دی ہے اذان اور اقامت کے درمیان وقت رکھنے کا، اس کی یہ تعلیم ہے، اس میں عام یہ تعلیم ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کہ آپ نے کہا اے بلال اپنی اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا وقفہ رکھو. کتنا وقفہ؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھانا چاہے تو اس درمیان میں کھانا کھا لے. آدمی کھانا کھانا چاہے اذان اور اقامت کے درمیان میں تو اتنا وقفہ رہے کہ وہ کھانا کھا لے. کہا کہ اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کو اپنی قضاء حاجت کرنا ہے، پیشاب پاخانہ کرنا ہے، وضو کرنا ہے تو اتنا وقت رہے اذان اور اقامت کے درمیان کہ اپنے قضاء حاجت کر لے، وضو کر لے. گویا یہ بھی مسنون ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھا جائے کہ آدمی اذان سن کے جب نماز کے لیے آئے تو وہ اپنی حاجت پوری کر کے یا وضو کر کے آئے اور اس کو اقامت مل جائے. اگر اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اقامت ملے تو اگر اذان سننے کے بعد اس نے وضو کرنا اور قضاء حاجت کرنا اس کو ہے تو یہ اس کو ہو جائے. تو آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا موقع رہنا چاہیے کہ آدمی اپنی ضرورت سے پوری کر لے. اسی لیے کہا کہ اگر کھانا بھی کھانا چاہ رہا ہے تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان ہر اذان و اقامت کے درمیان تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے. اور مغرب میں ثابت ہے کہ آپ کم وقفہ رکھتے تھے، پھر بھی 2 رکعت کا وقت ہوتا تھا. دیکھیے کہتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ عن ابی الخیر قال اتيت عقبة بن عامر فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة انا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الان قال الشغل. حضرت ابو الخیر تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے عقبہ ابن عامر صحابی کے پاس میں آیا تو میں نے کہا کہ ابو تمیم قبیلے والے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز مغربی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسا کرتے تھے، 2 رکعت نماز ہم لوگ پڑھتے تھے. گویا یہ سنت ہے، صحابہ کرام باقاعدہ پڑھتے تھے اور اس کو غیر مسلم کہنا یہ صحیح نہیں ہے. کوئی حرج نہیں 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھنے میں، یہ صحابہ کرام کرتے تھے. اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت نہیں، یہ کوئی تعویل ہے، اس کی کوئی یہاں کوئی حاجت نہیں ہے. اس لیے اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل ہر سنت یہ آپ سے کرنا ثابت ہو. آپ نے کہا ہے، بتایا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے. اور بہت ساری ایسے عمل ہیں جو صحیح سند سے واضح طور پر عملاً آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں کرتے تھے اور اسی لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.